الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرة للہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرة فی رمضان کحجۃ معی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، ایمان والے بھائی اور ایمان والی بہن کی زندگی کی آخری اگر کوئی تمنا ہو سکتی ہے تو وہ یہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری نصیب ہو جائے۔ نہ جانے کتنے مفسرین گزرے ہیں، نہ جانے کتنے اولیاء گزرے ہیں، نہ جانے کتنے مصنفین گزرے ہیں، بڑی تمنائیں رہی، وسائل نہیں تھے، پانی کے جہاز کا 5 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا، کتنوں کا انتقال پانی کے جہاز میں ہو جاتا، کتنوں کا انتقال ایک پونجی جمع کرتے کرتے ہو جاتا، اور کتنوں کو وہیں کی موت نصیب ہو گئی، اور کتنوں کے ملک جنگ زدہ تھے تو انہیں نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وسائل آسان کر دیے ہیں، سواریاں تیز رفتار ہو گئی ہیں، لیکن جذبات ہمارے ٹھنڈے ہو گئے، نیتوں کا رخ ہمارا بگڑ گیا۔ بڑے توفیق کی بات ہے، عمرہ کرنا شریعت میں سنت ہے، اور حج کرنا جس کے پاس آج کل کے اعتبار سے موٹے حساب میں 3 لاکھ کے قریب مکان کے علاوہ ضروریات زندگی کے علاوہ، اور جس کا حج کمیٹی میں آ جاتا ہے تو 1.5-2 لاکھ کے قریب جس کے پاس رقم ہے اس پر حج فرض ہو گئے، چاہے بیٹیوں کی شادی میں نے نہ کی ہو، چاہے ذاتی مکان تعمیر نہ کیا ہو، چاہے بچوں کی پڑھائی مکمل نہ ہوئی ہو، چاہے بال سفید نہ ہوئے ہوں، حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج میں تاخیر کرنا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی غم نہیں ہے کہ چاہے وہ یہودی بن کر مر جائے یا عیسائی بن کر مر جائے۔ یہودی اور عیسائی نماز تو پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، اور کفار مکہ حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنا کافروں کی حرکت ہے، اور حج نہ کرنا یہودیوں اور عیسائیوں کی حرکت ہے۔ اسی لیے بے نمازی پن سے بھی توبہ ضروری ہے، اور حج میں تاخیر کرنا، اگر کوئی آدمی کے انتقال کا وقت قریب آ جائے اور اس کے ذمے میں حج تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو اسے وصیت کرنا چاہیے، اپنی طرف سے حج بدل کی وصیت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ حج بدل کی وصیت کر جاتا ہے، اس کے 1/3 مال میں، اس کے 1/3 مال میں وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ وصیت کے احکام ہم نہیں جانتے ہیں، وصیت کے احکام کو بولا بھی بہت کم جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے، سعد بن ربیع، احد کا میدان ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئی کہ سعد کا کیا حال ہے۔ ایک صحابی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ پر خون میں لت پت پڑے ہیں،
حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے صحابی نے کہا کہ بھئی آقا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا کہ میرا سلام پہنچا دینا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے جو آپ نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔ اور پھر ان ساتھی کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زندہ رہ گئے اور آقا کو تیر لگ گیا تو پھر تم منہ دکھانے کے قابل اللہ کے پاس نہیں رہو گے۔ دنیا سے رخصت ہو رہے اور یہ وصیت کی جا رہی ہے۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کو شوق ہوا کہ میں ان کے موت کی کیفیت کو جانوں، اس کے لیے انہوں نے مدینہ کا سفر کیا۔ ثابت بن قیس کے گھر پر آئے، ان کی بیٹی سے پوچھا، ان کی بیٹی نے ساری خبر سنائی، والد کا انتقال ایسے ہوا۔ اور ایک عجیب بات یہ پیش آئی کہ والد صاحب خواب میں آئے اور فرمانے لگے دیکھو میرے جسم پر لوہے کی زرہ تھی شہادت کے وقت، فلاں آدمی نے میرے جسم سے چوری کر لی، اپنے خیمے کے سامنے ٹوکرے کے اندر چھپا کر رکھا ہے، اور اس کے بازو ایک طاقتور مضبوط قسم کا گھوڑا کھڑا ہے۔ خالد بن ولید سے کہنا کہ وہ لوہے کی زرہ نکالیں، حضرت ابوبکر کو پیغام پہنچانا کہ وہ فروخت کرے، میں فلاں کو پیسے دینا باقی ہوں، میرا قرض ادا کیا جائے، میں نے فلاں غلام کو آزاد کر دیا، اور بیٹا اسے خواب سمجھ کر لاپرواہی نہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی، وہ لوہے کی زرہ مل گئی، حضرت ابوبکر کو پیغام پہنچایا گیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مرنے کے بعد بھی اپنے اعمال کے سلسلے میں، اپنی وصیت کے سلسلے میں اتنے فکر مند رہا کرتے تھے۔ حج بدل کی وصیت کرنا چاہیے۔ نفل عمرہ یا نفل حج شوق میں آدمی نہ کرے، چلو ہوائی جہاز کا سفر ہو جائے گا، کچھ نہ صحیح سیاحت ہو جائے گی، ہوٹلوں کا قیام ہوگا، گھر کے جھمیلوں سے تو بچ جاؤں گا۔ آدمی نیت کا رخ صحیح کرے، آدمی نیت کا رخ صحیح کرے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے ضروری تقاضوں کو چھوڑ کر صرف تفریح کے لیے نکل رہا ہو، دوسرے واجب حقوق کو چھوڑ کر یا ان واجب حقوق کو کم درجہ دیتے ہوئے آدمی تفریح کے لیے عمرہ کر رہا ہو، تفریح کے لیے حج کر رہا ہو۔ دو واقعے ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں میں نفل حج کے لیے، فرض حج کے لیے نہیں، میں نفل حج کی تیاری کرنے لگا، میں سامان سفر لے کر آیا۔ میں سامان سفر جب لے کر آیا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ کنارے پر گھوڑ میں مردہ گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے، تو میرے دل میں گمان آیا کہ یہ کوئی ہوٹل چلانے والی، کھانا بیچنے والی خاتون ہوگی، اب یہ مردار کا گوشت لوگوں کو کھلائے گی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تجسس کرنے لگا، دروازہ اس نے اپنا بند کر لیا تو میں نے کواڑ میں سے بھی جھانکا کہ یہ گوشت لے کر کرتی کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ اندر جا رہی ہے، اپنی بیٹیوں کو بلاتی ہے، اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی ہے آؤ قسمت کی ماری ہو، اب ہمارے لیے تو مردار کا کھانا بھی حلال ہو گیا ہے، چلو میں یہ لائی ہوں اسے استعمال کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا اے اللہ کی بندی ٹھہر جا، اے اللہ کی بندی، کون ہے جو ہمارے معاملے میں مداخلت کرتا ہے؟ ایسے ہی ہم حالات سے گزر رہے ہیں اور اذیت پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھلوایا، اس ماں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ سید کی بیٹیاں ہیں اور ان کے والد بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، بھری جوانی میں انتقال ہو گیا، جو پونجی چھوڑی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب بچیوں کا گزارا مشکل ہو گیا، پیٹ کی آگ کیسے بجھائی جائے، اب ہمارے لیے تو مردار کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، میں اس کا انتظام اپنی بچیوں کے لیے کر رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بجلیاں گر گئی،
میں اپنی طبیعت پر کیا قابو پاتا، سامان سفر میں نے سارا واپس کر دیا، غلہ آٹا وغیرہ لے کر اس خاتون کے گھر میں پہنچایا، ان کے چہروں پر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، وہ شکریہ ادا کرنے لگے، اور لوگ حج کر کے واپس آئے۔ میری طبیعت پر بڑا بوجھ تھا کہ کچھ بھی میں نے کیا ہو لیکن حج تو نہیں ہوا، لیکن لوگ مصافحہ کر رہے تھے کہ تم تو وہاں پر طواف میں نظر آئے تھے نا، اور تم تو وہاں پر حجر اسود پر بوسہ دیتے ہوئے تم سے میں نے سلام کیا تھا، یاد ہے؟ ایک نے کہا کہ تم نے تو انجان بن رہے ہو، میں نے تو تمہیں روضہ اقدس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تم سے ملاقات کی تھی، اور تم نے یہ تھیلی دی تھی مجھے امانت رکھنے کے لیے، تمہارے جو پیسے یہ واپس لے لو۔ یہ حیران ہو گئے، اس میں دیکھا تو اتنی ہی رقم ہے جو رقم انہوں نے اس سید پر خرچ کیا تھا، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں پاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یا سلیمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حیران تھا، میری آنکھ لگ گئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میں کتنی حجتیں قائم کروں اس بات پر کہ تمہارا حج ہوا ہے، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے تمہارے اس غریب سید خاندان کی امداد پر اور اپنے حج کی نفل حج کی، فرض حج کی نہیں، نفل حج کی قربانی پر قیامت تک کے لیے ایک فرشتے کو طے کر دیا ہے جو تمہاری طرف سے حج کرتا ہے۔ تو آدمی شوق میں سفر نہ کرے، دوسرے واجب تقاضوں کو اس میں تساہل کرتے ہوئے، اس کو دوسرا درجہ دیتے ہوئے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، دوسرے سارے کاموں کے ساتھ ماں کا جو حق ہے وہ دے رہا ہوں، مزدور کی جو مزدوری ہے وقت پر پہنچا دیتا ہوں، میرے قرض دینے والوں کی قرض کی واپسی کا مسئلہ ہے اس میں بھی کاہلی نہیں کر رہا ہوں، بہنوں کی میراث ہے اس کو بھی ہڑپ نہیں کیا ہوں، پڑوسی کی زمین ہے میں نے ناجائز قبضہ نہیں کیا، میرے اپنے پارٹنر کا حق ہے میں نے خیانت نہیں کی۔ اب اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو آدمی عمرہ کرے، صلاحیت دی ہے اللہ نے حج کرے، 5 سال میں ایک مرتبہ حاضری آسانی سے دے سکتا ہو تو ضرور دے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفاداری کا تقاضا ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ حاضری دے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن کہہ رہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کرو۔ جب حج کا موقع ہوتا ہے تو بڑی نمائش ہوتی ہے، جب عمرے کا موقع ہوتا ہے تو بڑے تماشے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، جانے سے پہلے دعوتیں کھانے میں وقت گزر جاتا ہے اور آنے کے بعد دعوت دینے میں وقت گزر جاتا ہے۔ آدمی عمرے کا طریقہ حج کا طریقہ سیکھنا نہیں چاہتا، نماز سیکھنا نہیں چاہتا، اتنا وقت دے رہا ہے، سیکھنا نہیں چاہتا کہ بھئی سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعات سناتے تھے کہ ہم ایک مرتبہ حاجیوں کی ٹریننگ کے لیے گئے، حج ہاؤس میں ٹریننگ کے لیے گئے، قافلہ ایئرپورٹ کی طرف نکل رہا ہے، تو ایک حاجی صاحب وہ بھی تیاری کرنے لگے، تو میں نے ان سے پوچھا، کرنل صاحب نے پوچھا کہ بھئی تم نے فجر پڑھ لی ہے؟ نہیں پڑھا ہوں فجر میں۔ ایک فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، کئی فرضوں کو ذبح کر کے یہاں فجر چھوڑ دی، ایئرپورٹ پر ظہر چھوڑ دی، اترتے ہوئے عصر قضا کر دی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر نقل کیا ہے کہ ایک اللہ والے نفل حج کے لیے نکلے، راستے میں ایک نماز قضا ہو گئی، فرمایا میں نفل کے لیے فرض کو ذبح نہیں کر سکتا، وہ سفر سے واپس آ گئے، سفر سے واپس آ گئے۔ فرق مراتب ہونی چاہیے، تسکین شوق اصل نہیں ہے، اللہ کا کون سا حکم کو کیا درجہ رکھتا ہے۔ تو کرنل صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا بھئی فجر تو پڑھ لو، وقت باقی ہے، تو وہ فرض پڑھنے کے لیے گئے، پہلے 2 رکعت سنت پڑھی، سجدے سہو کیا، پھر 2 رکعت فرض فجر کی پڑھی، اس میں بھی سجدے سہو کیا۔ تو کرنل صاحب نے آنے کے بعد پوچھا بھئی سجدے سہو کیوں کیا تم نے؟
تو انہوں نے کہا کہ میری سنت بھی بغیر وضو کے، فرض بھی بغیر وضو کے، تو اس کی تلافی کے لیے میں نے سجدہ سہو کر لیا۔ تو سجدہ سہو سے کیا بے وضو ہونے کی تلافی ہو جائے گی؟ آخری فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور پہلے فرض کے شرائط کا اندازہ نہیں ہے، اسلام کی تکمیل کرنے والے رکن کو ادا کرنا چاہتا ہے اور ابتدائی ارکان کے موٹے مسائل کا اندازہ نہیں ہے۔ علم حاصل کرو، اور یہ وہ رکن ہے حج کا، اور یہ وہ سنت ہے عمرے کی۔ آدمی بار بار جب تک ماہر عالم دین نہ ہو، صرف عالم دین نہیں، صرف مفتی صاحب نہیں، بلکہ بار بار عمرہ کرنے والا، بار بار کتابوں پر مراجعات کرنے والا اور گہری واقفیت رکھنے والا، جب تک آدمی نہ ہو تو صحیح رہبری کر بھی نہیں پاتا ہے۔ اس سلسلے میں دو واقعات ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے۔ ایک تو ان کے تواضع کا اندازہ ہوتا ہے، ان کے انکسار کا اندازہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رکن عملی تجربے کو چاہتا ہے۔ جب تک آدمی پریکٹیکل سے نہ گزرا ہو، اسے مسائل کا دھیان باقی نہیں رہتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج سے فارغ ہوں اور حج سے فارغ ہو کر حجام کے پاس گیا۔ تو میں نے کہا بکم تحلیق، کتنے پیسے میں حجامت بناؤ گے؟ تو اس نے کہا لا اشترط علی المناسک، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میں بھاؤ تاؤ کروں، جو دینا چاہتے ہو دے دیں، گزارا تو میرا اسی پر ہے، لیکن میں بھاؤ تاؤ نہیں کروں گا، جو دینا چاہتے ہیں آپ دے دیجیے۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں اس کی مروت سے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں بیٹھ گیا۔ میں نے جب سر دیا تو اس نے کہا سیدھا حصہ دو، سیدھے حصے سے شروع کرنا چاہیے، تو میں نے سیدھا دیا۔ دوسری سنت کی طرف اس نے متوجہ کیا۔ میں خاموش بیٹھا ہوا تھا اور میں پچھلی دو اصلاحات کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ تو اس نے کہا خاموش کیوں بیٹھے ہو، تکبیر پڑھتے بیٹھو۔ تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں میں تو اور بھی حیران ہو گیا کہ واقعی یہ حجامت کرتے ہوئے اس کے مسائل، اس کی سنتوں سے کتنی واقفیت رکھتا ہے۔ جب فارغ ہو گیا، جو مجھے پیش کرنا تھا میں نے پیش کر دیا، جانے لگا۔ تو اس نے کہا بھائی 2 رکعات بھی تو پڑھ لو۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھا بھائی تو نے یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا میں عطاء ابن ابی رباح کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، ان سے میں نے ان سارے مسائل کو حاصل کیا ہے۔ میں عطاء ابن ابی رباح بڑے مکہ مکرمہ کے فقہ الحج، فقہ المناسک، مسائل حج کے بڑے ماہر گزرے ہیں۔ تھے تو غلام لیکن مکہ مکرمہ کے بڑے علماء میں سے۔ دوسرا واقعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کی مستقل کتاب ہے اس کے مسائل پہ۔ تو انہیں جب طواف شروع کرنا تھا تو ایک دیہاتی سے پوچھا بھئی طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اب تو حجر اسود ہے اور حجر اسود کے سامنے ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے مجھے شروع کرنا ہے۔ وہ پرانا زمانہ، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا تقویٰ کہ وہ اپنے آپ پر اطمینان نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی بے نفسی کی وہ پوچھتے ہوئے جھجکتے نہیں تھے۔ وہ اتنے بڑے عالم رہ کر بھی ان کے پاس تکلف نہیں رہتا تھا اپنے کسی چھوٹے آدمی سے پوچھتے ہوئے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی مجھے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا تو نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی ہے، یہاں سے شروع کر۔ تو نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی ہے، یہاں سے شروع۔ جن کی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہے آتھر سامنے کھڑا ہوا ہے، جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے مصنف سامنے کھڑا ہے۔ سیکھ کر کرنا چاہیے، نیت درست کرنا چاہیے، روحانی تیاری ہو۔ آدمی مادی تیاری کر لیتا ہے، مادی تیاری یہ ہے کہ نئے کپڑے سلوا لیتا ہے، مادی تیاری یہ ہے کہ دوائیں رکھ لیتا ہے، مادی تیاری یہ ہے کہ قانونی ضابطے کی تکمیل کر لیتا ہے، لیکن روحانی تیاری یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لے۔ روحانی تیاری یہ ہے کہ پاک مال لے کر نکلے۔ روحانی تیاری یہ ہے اپنا دل ساری بدگمانیوں سے دھو لے۔ روحانی تیاری یہ ہے ساس سے بہوؤں کو بڑے زخم دیے ہیں،
بہو ہے ساس کی بڑی نافرمانی کی ہے، ماں باپ کو بڑی اذیت پہنچائی ہے، پڑوسیوں سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، آدمی یہ معاملات مکمل کر کے نکلے، یہ صفائی کر کے نکلے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حرمین شریفین کو خاص مقام دیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینۃ المنورہ مرکز امن ہے، مرکز عبادت ہے۔ وہاں امن ہوگا تو پورے عالم میں امن ہوگا۔ وہاں عبادت اگر خطرے میں پڑ گئی تو پوری دنیا میں عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مثابۃ للناس و امنا، مدینۃ المنورہ کی وہ روحانیت ہے کہ دجال مدینۃ المنورہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مدینۃ المنورہ کی مٹی کا وہ امتیاز ہے کہ منافق کو چھان چھان کر باہر بھیج دیتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر قائم ہوگا تو سب سے پہلے میں، ابو بکر، عمر اپنی قبر سے نکلیں گے، پھر بقیع والے اپنی قبر سے نکلیں گے، پھر مکہ کی قبرستان معلیٰ والے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت رکھی اس سرزمین کی۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے مدینہ پاک میں مر سکتا ہو وہ وہاں پر مرے، میں ان کے لیے سفارشی بنوں گا، میں ان کے لیے سفارشی بنوں گا۔ اہل مدینہ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیام دے دیا تو معمولی حالات پر مدینہ پاک کے قیام کو نہ چھوڑ دے، بہت بڑی چیز ہے۔ بے ادب نہ ہو جائے، سفر کا پہلا اصول ہے آدمی بے ادب نہ ہو۔ مکہ مکرمہ اور حدود حرم کی یہ خاصیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ حدود حرم میں گناہ کا ارادہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی علاقے میں جب تک میں گناہ کرنے کے بعد گناہ نہیں کروں گا تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور وہاں گناہ کا ارادہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اتنا دل کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، اتنا آنکھوں کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ لکھنؤ کے اندر ایک نواب واجد علی شاہ نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ تو وہ رات میں پہرا دے رہے تھے۔ عوام الناس مجھے کیا چاہتی ہے، ایک رکشے میں سوار ہو گئے۔ پہلے قندیل لگی ہوئی رہتی تھی چوراہوں پر، رکشے والے سے بات ہو گئی، بیٹھ گئے۔ پوچھا بھئی تمہارا واجد علی شاہ کیسا ہے، تمہارا نواب کیسا ہے؟ تو وہ بڑی بدتمیزی کرنے لگا، بہت ہی بد کلامی کرتا رہا، بہت گالیاں دیتا رہا۔ جب چوراہے پر رکشہ پہنچا تو رکشہ چلانے والے نے سوچا کہ میں دیکھو تو صحیح سواری کون بیٹھی ہے، تو دیکھا کہ نواب صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو علماء نے کہا کہ معیت تو تھی، معرفت نہیں تھی، ساتھ میں تو تھا لیکن پہچانتا نہیں تھا۔ جب پہچانا تو پھر تحمل نہیں کر سکا۔ اللہ والے جاتے ہیں تو پھر کتنا ادب کرتے ہیں، ہم ناآشنا جاتے ہیں تو کتنے بے ڈھنگے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب حج اللہ کے گھر پر حاضری کے لیے گئے تو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ کتنی لمبی مسافت طے کی ہوگی۔ رابعہ بصریہ بھی آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ پر جو تجلیات برس رہی ہے وہ حضرت رابعہ بصریہ پر برس رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے اللہ کی بندی، میں بھی تو اتنی بڑی ادب کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اتنا رک کر آیا ہوں، آپ نے کون سا خاص عمل کر رکھا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جبین نیاز لے کر آئے ہیں، سجدہ کرنے والی پیشانی لے کر آئے ہیں، میں دل نیاز لے کر آئی ہوں، سجدہ کرنے والا دل لے کر آئی ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی بے ادب نہ ہو جائے۔
جیسے نماز شروع کی جاتی ہے تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے. نماز سے پہلے کھانا جائز، اللہ اکبر کے بعد کھانا ناجائز، نماز ٹوٹ جائے گی. انسانی عام گفتگو نہیں کر سکتا، بول چال والی. پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں احرام سے. 4 عمل کا نام عمرہ ہے. 4 عمل کا نام، ایک احرام باندھنا ہے، دوسرا طواف کرنا ہے، تیسرا سعی کرنا ہے، چوتھا حلق یا قصر کرنا ہے. 4 عمل کا نام. یہ جو جزیرۃ العرب ہے اور یہ جو حدود حرم ہے، حدود حرم کی گھاس اکھاڑی نہیں جا سکتی، شکار کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے پارلیمنٹ کے بعد ایک خاص ایریا ہوتا ہے اور ہر دنیا کی حکومت کا ایک خاص ایریا ہوا کرتا ہے، مذہبی خاص جگہ ہوا کرتی. تروپتی میں کوئی مسجد نہیں بنا سکتے، ویٹیکن سٹی کے اندر آپ کوئی دوسرے ریلیجیس کا فنکشن نہیں کر سکتے. ہمارا عیسائی شہر ہے، ہمارا مذہبی شہر ہے، ہم یہاں پر دوسرے مذہب کی کوئی ایکٹیویٹی اور سرگرمیوں کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں. اللہ جل جلالہ عمن والوں نے حدود حرم کی خصوصیت رکھی ہے. دنیا بعد میں سے بسائی گئی، پہلے کعبۃ اللہ کی جگہ کو بنایا گیا. دنیا کی آبادی کعبۃ اللہ کی تعمیر سے شروع ہوئی. دنیا کی آبادی اس جگہ کے ابھرنے سے شروع ہوئی جہاں پر اب کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے. کعبے کے اندر کوئی قبر نہیں ہے، کعبۃ اللہ کے اندر کوئی مورتی نہیں ہے. کعبۃ اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلیات، اپنے انوارات کے برسنے کا خاص مرکز بنایا ہے. سارے مسجدوں کی ماں. دنیا میں تو انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن انسان کی طبیعت ہے کہ وہ محبوب مشہود کو چاہتا ہے، محبوب مرئی کو چاہتا ہے، دکھائی دینے والے حصی کوئی ایسی چیز کو چاہتا ہے کہ جس سے محبوب کی تسلی ہو جائے. لیلا نہیں ملی، اس کے گلی کا کتا ہی مل گیا، اس کے گلی کے در و دیوار مل گئے، اس کی تحریر مل گئی، اس کا تحفہ مل گیا، تو اس عاشق کی تسلی کا سامان ہے. اللہ جل جلالہ عمن والہ، یہ جو اللہ کا بندہ حاضر ہوتا ہے، نماز میں رخ کرتا رہا، روزے میں اللہ کے لیے بھوکا رہا، اعتکاف میں ان کی چوکھٹ پر پڑا رہا، اب وہ اپنی آتش عشق کو بجھانے کے لیے، اللہ سے محبت کی پیاس کو تسکین کا سامان دینے کے لیے جب اللہ کے گھر پر آتا ہے تو اللہ کا گھر اسے کہا گیا، تو اس کے لیے تسلی کا سامان اللہ نے کر دیا. چلو محبوب کا گھر تو ہے، اب اس کے گول پھر کر بھی تسلی دیتا ہے. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلًا وَأُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ. فضائل حج پڑھنا چاہیے. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی آگ بھر دی ہے. حج میں جانے والا، عمرے پر جانے والا، اسے جتنا پڑھتا ہے اتنی روحانیت میں ترقی ہوا کرتی ہے. وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَا وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَا قَلْبِي وَلَكِنَّ حُبَّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ. تو یہ جو حدود حرم ہے، کعبۃ جتنا مکہ شہر ہے اس سے تھوڑا سا فاصلے تک حدود حرم ہے، اور اس سے پہلے میقات ہے، خاص قسم کی پہاڑیاں ہیں. جب آدمی اس میقات کے اندر آ رہا ہو تو احرام کے بغیر نہیں آیا. اصل تو یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے ہی احرام باندھ لے، لیکن ہم پابندیاں نہیں کر سکتے. خوشبو کا نہ لگانا، بالوں کے اکھڑنے کے سلسلے میں احتیاط کرنا، اور اسی طریقے سے صابن کا خوشبودار استعمال نہ کرنا. اگر عورتیں ہوں تو ان کے لیے 2 مجاہدے ہیں. عورتوں کے لیے 2 مجاہدے ہیں. ایک مجاہدہ تو یہ ہے کہ چہرہ چھپانا ہے، دوسرا مجاہدہ یہ ہے کہ کپڑا چہرے کو لگنے نہیں دینا ہے. تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک ہیٹ ملتی ہے، ٹوپی ملتی ہے، وہ ٹوپی لگا لیتے ہیں، اس کے اوپر سے کپڑا ڈال لیتے ہیں، تو پھر کپڑا دور پکڑ لیں گے تو پردہ بھی ہو جائے گا اور وہ کپڑا چہرے کو چمٹ نہیں. اگر چمٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا صدقہ دے دے آدمی. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے آئیں تو صحابہ کے قافلے گزرتے تو آپ اپنے کمرے پر جو کجاوا اونٹ پر ہوتا ہے اس پر چادر ڈال لیتی
اور جب قافلے آگے گزر جاتے تو پھر وہ اوپر کر لیا کرتے. وہاں نیکی کا جیسے اجر بڑھ جاتا ہے، گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے. آدمی اپنے نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ والوں نے کہا کہ طواف ایمان والے کے ایمان کا امتحان ہے، کیونکہ دنیا کی ساری جگہوں میں مرد و عورت میں فاصلہ ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑک پر چلنے والی عورتوں سے کہا علیکن بحافات الطرق، تمہارے لیے راستے کا کنارہ ہے، راستے کا بیچ نہیں ہے. مسجد میں آنے کا بھی جو حضور نے عورتوں کو اس زمانے میں طریقہ بتایا تھا، اندھیرے میں آیا کرنا، اور پھر مردوں کو پہلے سجدے سے اٹھنے دینا، پھر اس کے بعد تم اٹھنا، کیونکہ مردوں کا کپڑا تنگی کی وجہ سے کم ہوتا تھا، کہیں ستر پر نظر نہ پڑ جائے. پہلے مرد اٹھ جائیں پھر اس کے بعد عورتیں اٹھیں. پھر حضور نے فرمایا تھا تمہارا دروازہ الگ ہے، باب النساء. مسجد نبوی میں آج بھی لکھا ہوا ہے. میرا جی چاہتا ہے اس سے عورتیں آئیں، اس سے مرد نہ آئیں. فاصلہ رکھا گیا، فاصلہ رکھا گیا. مسجد میں ان کی صفیں الگ بنائی گئی تھی. لیکن طواف کا عمل وہ ہے جہاں پر مرد و عورت میں فاصلہ کم رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتحان لیا کہ اب یہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر گھومتا ہے یا کسی لیلا میں اپنی آنکھوں کو الجھا لیتا ہے. یہ امتحان اس کا لیا گیا ہے. ویسے تو کیفیت ایسی ہی عام ایمان والوں کی بھی ہوا کرتی ہے کہ ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی، لیکن آدمی اپنی نگرانی کرتا رہے، آدمی اپنی نگرانی کرتا رہے. احرام 2 چادروں کا نام ہے اور تلبیہ پڑھنے کا نام ہے. سب میں تو اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ سب کو جانا ہے، میں اس نیت سے سنا رہا ہوں. اس لیے سب تلبیہ پڑھو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی وہ عمارت جس کے نشانات ختم ہو گئے تھے طوفان نوح کے اندر، حضرت ابراہیم نے تعمیر کی. اللہ نے حکم دیا آپ بلائیے، جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر بلائیے لوگوں. اے اللہ کوئی تو سننے والا نہیں، پرندہ ہی نظر نہیں آتا. نہیں، آپ کا کام اعلان کرنا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. ماؤں کے پیٹ میں جو بچے تھے، عالم ارواح میں جو روحیں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. اور جس نے جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی مرتبہ حاضر ہوگا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. جب تک آدمی کی نگاہ کعبۃ اللہ پر نہ پڑے اس وقت تک تلبیہ پڑھتا رہے، دیوانگی کی کیفیت ہو. اللہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی نماز میں تو خوشبو لگا کر کھڑا ہو، اچھے کپڑے پہن کر کھڑا ہو. عمرہ اور حج تو صرف عشقیہ عبادت ہے، صرف عشقیہ عبادت ہے. اللہ جل جلالہ عمن والہ کی صفت محبوبیت کا مظہر ہے. ورنہ دیوانہ وار گھومنا کوئی عبادت ہے؟ صفا اور مروہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان گھومنا کوئی تلاوت تو نہیں ہے، لیکن عبادت کیوں بن گئی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، وارفتگی، شیفتگی کا مظاہرہ. آدمی جب احرام باندھ لے 2 رکعت نماز پڑھ لے، آسان ہو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے
تو آپ ذوالحلیفہ پر آپ نے 2 رکعت نماز میقات پر پڑھی تھی. آدمی ایئرپورٹ پر پڑھ لے، سہولت رہتی ہے، وہاں پر امیگریشن وغیرہ کی ساری کارروائی سے فارغ ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور پھر وہیں پر تلبیہ بھی پڑھ لے اور نیت کر لے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں. حج کے لیے جا رہا ہو تو حج کے تو کسی موقع پر بیان ہوگا. تو جو میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما. اللہ ہی آسان کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھتا رہے. اونچائی پر جب جائے، نیچائی کی طرف جب جائے، جگہ جب بدل لے، جب اٹھ رہا ہو، جب بیٹھ رہا ہو، غافل آدمی نہ رہے، دعوت دیتا رہے. نماز قضا نہ ہونے پائے. اوقات نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. سعودی ایئرلائنس ہے تو نماز کا خود ہی وہاں پر انتظام کیا جاتا ہے. وضو کی حفاظت کر لے. ہوائی جہاز میں وضو کرے گا، پانی کی بھی قلت ہو جائے گی، گندگی بھی وہاں پر ہو جائے گی. اور سارے ہی مسافر اگر وضو کرے تو ظاہر ہے کہ انتظامیہ کے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. آدمی وضو کا اہتمام کر لے، تھوڑی سی حفاظت کر لے. حالت احرام کے اندر جو پابندیاں بتلائی گئی، بیوی شوہر کا تعلق، بیوی شوہر والی گفتگو، عورت جا رہی ہو تو نامحرم کے ساتھ نہ جائے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ صاحب وہاں پہ بیٹا کے لے لے گا جدہ میں، شوہر صاحب آ کر ریاض میں لے لیں گے، وہاں سے ساتھ میں لے کر جائیں گے. اتنا لمبا سفر محرم کے بغیر گناہ لکھا جائے گا. اتنا لمبا سفر جو محرم کے بغیر ہو رہا ہے، شوہر کے بغیر ہو رہا ہے، بیٹے کے بغیر ہو رہا ہے، بھتیجے بھانجے کے بغیر ہو رہا ہے، نامحرموں کے ساتھ ہو رہا ہے، گناہ لکھا جائے گا. جب آدمی کے اندر بشاشت آ جائے، اپنے ہوٹل پر پہنچ جائے، قانونی کارروائیاں ہوا کرتی ہے، منزل پہنچتے پہنچتے 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. شوگر کا مریض ہے تو کھانے کا ساتھ میں کچھ اسنیکس کا انتظام کر کے رکھ لے. صحت کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. صحت نہیں ہوگی تو اعمال میں بشاشت نہیں ہوگی. آرام کر لے. احرام کی چادر بدل سکتا ہے. آدمی کا سطر ناف کے نیچے سے شروع ہوتا ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. ناف جسے ہم بمبی کہتے ہیں، وہاں سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. عام طور پر لحاظ نہیں ہوتا، جسامت ہوتی ہے، لنگی نیچے اتر رہی ہے تو آدمی حالت احرام میں سطر دیکھنے، سطر دکھانے کا گناہ ہو جاتا ہے. عورتوں کے لیے احرام میں صرف ایک ہی پابندی ہے، اپنے چہرے کا چھپانا بھی اور چہرے کو کپڑا نہ لگنے دینا. باقی اسے برقع پہننا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ احرام کے نام پر بے پردہ ہو جائے. اور یہاں پر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عورتیں طواف کرتے ہوئے پردہ کر رہی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا طوفی من وراء الرجال وانت راکبہ. چونکہ وہ اونٹنی پر طواف کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا اونٹنی پر ہونا اس لیے کعبۃ اللہ سے فاصلے پر رہ کے طواف کرنا، اور چونکہ عورت ہونا تو مردوں سے علیحدہ رہ کر طواف کرنا. آدمی دیکھا دیکھی نہ کرے. ارے صاحب سبھی چہرہ کھلا رکھی ہیں، میں کیوں چہرہ چھپاؤں؟ آدمی دیکھا دیکھی نہ کرے. دنیا میں جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے، عالموں کی تعداد کم ہے، سیکھ کر کرنے والوں کی تعداد کم ہے، اور بغیر سیکھے کے کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. ایک صاحب کو کسی نے دیکھا صبح میں طواف کر رہا ہے، شام میں بھی دیکھا تو وہ طواف ہی کر رہے ہیں. تو لوگ ان سے پوچھا بھئی آپ صبح سے اب تک طواف کر رہے ہیں کیا؟ اور میں دیکھ رہا ہوں لوگ کب گھروں کو جاتے، جب میں بھی گھر کو چلے جاتا ہوں. تو تم اگر قیامت تک بھی کرتے رہو گے تو ایسے ہی چلتا رہے گا. طواف تو صرف 7 چکروں کا نام ہے. 7 چکر ہو گئے، آپ کا طواف ہو گئے، آپ نکل جائیے. آدمی دیکھا دیکھی کر رہا ہے، دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا دیکھی زکوٰۃ دے رہا ہے، دیکھا دیکھی نکاح کر رہا ہے. جب آدمی کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے، ایمان والے کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ تو ظاہر ہے اس موقع پر آدمی اطمینان سے ایک طرف یکسو ہو کر بیٹھ جائے، جو جی چاہتا ہے تفصیل سے دعا مانگ لے. نماز کا وقت ہو چکا ہے تو نماز پڑھ لے، اور پھر نماز کے بعد اطمینان سے، بشاشت سے، پھر اس کے بعد حجر اسود کو تلاش کرے.
جو جہاں پر بھی لوگ چل رہے ہیں وہیں پر چلنا شروع کر دے. پہلے چلتے ہوئے دیکھ لے کہ حجر اسود کس طرف ہے. یہ ہری لائٹ کو دیکھ لے جو سامنے لگی ہوئی ہے، اسی کے محاذات میں، اسی کی برابر، اسی کے اپوزٹ حجر اسود ہے. طواف شروع بھی وہیں سے ہوتا ہے، ختم بھی وہیں پر ہوتا ہے. وہاں سے شروع کر کے وہاں تک پہنچنا ایک چکر ہے. حجر اسود، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، تو جو چیز حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ جنت کا وہ پتھر بھی تھا جو دودھ سے زیادہ سفید، انسانوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں اور زبان ہوگی اور وہ گواہی دے گا جس نے اس کو بوسہ دیا ہے. حضرت عمر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں تجھے طاقتور پا رہا ہوں، مردوں کی بھیڑ میں گھس کر مردوں کی بھیڑ میں گھس کر بوسہ نہ دینا، دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں. موقع آسانی سے مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آدمی استقبال کر لے. اگر استقبال نہیں کر سکتا ہے تو استلام کر لے، کسی چیز کے ذریعے سے لکڑی وہاں پر لگا دیا اسے بوسہ. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو صرف دور سے استقبال کر لے. اور یہی عام طور پر ہو پاتا ہے. مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، سال کے 12 مہینے. عورتوں کو کوشش نہیں کرنا چاہیے، حجر اسود کے بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. بے پردگی ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ نے آ کر خوشخبری سنائی کہ آج تو میں نے بوسہ لے ہی لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لا اجرک اللہ، اللہ تجھے ثواب نہ دے، اللہ تجھے ثواب نہ دے. تجھے مردوں کی بھیڑ میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ شوق میں آدمی مسائل اور فرق مراتب کو بھول نہ جائے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. تو وہاں سے پہلا چکر بسم اللہ اللہ اکبر یا درود شریف پڑھتے ہوئے یا جو ذکر کرتا ہو ذکر کرتے ہوئے کعبۃ حجر اسود کا استقبال کرنا، اسے کہتے ہیں. تقبیل بوسہ لینے کو کہتے ہیں. وہ تو عام طور پر نہیں ہوتا ہے، استقبال ہی ہوتا ہے، رخ کرنا ہی ہوتا ہے. آدمی استقبال کر لے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد طواف شروع کر دیں. طواف نماز کی طرح ہے. نماز میں آدمی دنیا کی باتیں کرے نماز ٹوٹ جائے گی. طواف ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے. دوران طواف آدمی دعا کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، تلاوت کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر دعا اور ذکر ہے. نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے غلاموں کی طرح چلیں، باادب ہو کر چلیں. اگر کوئی دعوت دینے کا موقع ہو تو آدمی دعوت دے دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دیہاتی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے التحیات سکھلا رہے تھے. ایسا ہو سکتا ہے. حجر اسود سے پہلا چکر شروع ہوا، وہاں پر پہنچ گئے. واشنگ مشین کی طرح ہے، گھومتا بھی رہتا ہے، دھلتا بھی رہتا ہے. آدمی گھومتا بھی رہتا ہے، گناہ سے دھلتا بھی رہتا ہے. یا بچے کو جیسے ماں گھما گھما کر اٹھا کر اور پیر پہ سلاتے ہوئے اسے بوسہ لیتی ہے، ایسے ہی ایمان والے کا طواف کرنا، گھومتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لینا بھی ماں کا اپنے بچے کو بوسہ لینے کی طرح ہے. جب 7واں چکر ہو جائے تو پھر 7ویں چکر کے بعد آدمی استقبال کر کے 2 رکعت واجب الطواف پڑھے. واجب ہے. مکروہ وقت ہو تو انتظار کر لے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو کہیں پر بھی بہتر تو یہ کہ مقام ابراہیم کے پاس، وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کراتے، گویا کہ ان کی وہ کرین ہوا کرتی تھی، ضرورت پڑنے پر پتھر اونچا بھی ہو جاتا نیچا بھی ہو جاتا، وہ مقام ابراہیم. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لیکن عام طور پر تکلیف ہو جاتی ہے، مسجد میں کہیں پر بھی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے. 2 رکعت نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، قضاء عمری کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد تیسرا عمل احرام ہو گیا، طواف ہو گیا، زمزم پی لے، سیر ہو کر پیے. طواف کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے. وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے آئے. نماز کھڑی ہو جائے تو جہاں نماز کھڑی ہو گئی وہیں پر رکعت باندھ لے اور نماز ختم ہونے کے بعد وہیں سے طواف مکمل کر لے. تیسرا ایک تو احرام ہو گیا اور طواف ہو گیا. اب تیسرا عمل سعی کا ہے.
اماں جان حضرت حاجرہ علیہ السلام کیسی عظیم عورت ہوگی، مردوں کو ان کی نقل کرے بغیر نہ عمرہ ہو سکتا ہے نہ حج ہو سکتا ہے۔ کیسے وہ قربانی کا پاکیزہ جذبہ، وہ دو پہاڑ، اب تو پہاڑ نہیں رہے، 2-3 منزلہ عمارت سہولت والی بنا دی گئی، وضو نہ ہو تب بھی چل سکتا ہے لیکن باوضو تو ہونا چاہیے، لیکن سعی ہو جاتی ہے اس کے بغیر بھی۔ طواف اور سعی میں فرق ہے، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے طواف، وہیں پر ختم ہوتا ہے ایک چکر، پھر یہیں سے شروع دوسرا چکر، پھر پورا گھوم کے آنے کے بعد تیسرا چکر۔ لیکن سعی کا مسئلہ الگ ہے، صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ سے لے کر صفا تک دوسرا چکر۔ ایسا نہیں کہ صفا سے مروہ پھر مروہ سے پھر صفا آنے کے بعد ایک چکر ہے، ایسا نہیں۔ یہاں پر مغالطہ ہوتے رہتا ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، پہلی مرتبہ جب آدمی جاتا ہے صفا سے مروہ ایک چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، تو سعی شروع ہوگی صفا سے اور ختم ہوگی مروہ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھتے ہوئے شروع کیا۔ آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر بہت لمبی دعائیں کی ہیں۔ اللہ سے مانگنا تو عزت ہی عزت ہے، وہاں نہ مانگے تو آدمی کہاں مانگے، پوری امت کے لیے مانگے۔ وہاں پر حاضر ہونے والے اپنے ملک کے نمائندہ ہوا کرتے ہیں، اپنے ملکوں کے لیے مانگے، اپنے طبقات کے لیے مانگے، اپنی زندگیوں کے بدلنے کا فیصلہ کروائے، اپنی نسلوں کے انقلاب کے آنے کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں سے یہ فیصلہ کروا کر آدمی آئے۔ جب فارغ ہو جاتا ہے تو جیسے نماز میں سلام پھیرنا ہے ویسے اپنے بالوں کو موڑنا ہے۔ افضل تو یہی ہے، جب ایک پوروے کے برابر بال ہوں تو پھر ٹھیک ہے بھائی کٹنگ کروا سکتے، جب اس سے کم بال ہیں تو پورے موڑنا ہی موڑنا ہے، اور موڑنا ہی افضل ہے، موڑنا ہی افضل ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا دی، اے اللہ بال حلق کرنے والوں کو، حلق کرنے والوں پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، بلکہ ان کی مغفرت فرما، مغفرت فرما 3 بار، اور 1 بار تراشنے والوں کو، کٹنگ کرنے والوں کو۔ ہم کسی کو ہلکا نہیں سمجھتے، داڑھی کاٹنے والے کو ہم ہلکا نہیں سمجھتے، ایک مشت سے کم رکھنے والے کو ہلکا نہیں سمجھتے، لیکن ڈاکٹر کا کام ہے نا، بیماری تو آپ کو سر درد ہے تو میں یہ تو، آپ کو بخار ہو گیا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سر درد ہے، آپ کو ہارٹ آ گیا تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ کو ایسیڈیٹی ہے، جو بیماری ہے وہ تو بولنا پڑے گا۔ ایک مجھ سے کم بال کاٹنا تو حرام ہے، موڑنا بھی حرام ہی ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر داڑھی حسن کا ذریعہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اگایا نہ ہوتا، اگر یہ حسن کا ذریعہ نہ ہوتی تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اگایا نہ ہوتا۔ آدمی سر کا موڑنا تو واجب ہے، داڑھی کا موڑنا تو جب بھی حرام ہے اب بھی حرام۔ کس طرح کے وزیر آئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مونچھیں بڑی بڑی تھی اور داڑھی مونڈے ہوئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا کسریٰ نے تو مونچھ کے بڑھانے، داڑھی کے کاٹنے کا حکم دیا ہے، حضرت آقا نے فرمایا میرے رب نے تو اس کے خلاف کا حکم فرمایا، میں آقا کی قبر پر کیسے جاؤں گا بغیر توبہ کیے گا؟ کیا ان کو راحت پہنچے گی؟ کتنا مردہ دل ہے وہ، جہاں حضرت بلال کا پسینہ بہا، جہاں حضرت خباب کی چربی گلی، جہاں حضرت سمیہ کا خون بہایا گیا، جہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے شعب ابی طالب کے اندر فاقے جھیلے، وہاں پر اسے اچھا کھاتے ہوئے، اے سی میں رہتے ہوئے دین کے کام کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ 70,000 انبیاء علیہ السلام طواف کی جگہ پر مدفون ہیں، تاریخ فاقیہی ہے، تاریخ مکہ للفاقیہی، وہاں عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں بھی ہیں۔ اور یہ سارے انبیاء وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی دین کی محنت کی، اور زندگی کے آخری دن
کعبۃ اللہ کے سائے میں گزارے اور وہیں پر ان کی قبریں بن گئی۔ اپنا قیام حکومتوں کو گالیاں دینے، سیاسی حالات کے جاننے، فونوں پر لگے رہنے، طواف کرتے ہوئے فون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری زندگیوں کی جان نکل گئی۔ ہماری عورتیں شوہر چھوڑ سکتی ہیں، فون نہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ ہماری مائیں اولاد کو چھوڑ سکتی ہیں، فون نہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ ہمارے مرد، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے داماد، ہماری بہن، ہمارا بہن بھائی بیویوں کو، بچوں کو چھوڑ سکتا ہے، فون نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ہمارا نوجوان صحت سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے، فون نہیں چھوڑنا چاہتا۔ طواف کی روحانیت سے محروم، جنازوں میں دل کی رقت سے محروم، بیانات میں اپنی توجہ کو مرکوز کرنے سے محروم۔ ہم ایک مرتبہ حج کمیٹی کا حج سے واپسی کے بعد پروگرام تھا، تو گھر والوں کے ساتھ ہم گئے، وہاں پر بات ہو رہی تھی۔ بعد میں سے ہمیں بتایا گیا کہ پوری عورتیں اپنے فونوں میں لگی ہوئی تھی، کوئی فون اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اپنے گھر پر رہوں اور میرا دل کعبۃ اللہ سے چمٹا رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں کعبے کے پاس رہوں، میرا دل گھر سے چمٹا ہوا رہے۔ جب حج کا موسم آتا تھا تو اللہ والوں کی یہ کیفیت، اٹھتے جاگتے لبیک بے ساختہ نکل جاتا تھا۔ اب حاجی مینا جا رہے ہوں گے، اب حاجی عرفات جا رہے ہوں گے، یہ کیفیت ان کی گھروں پر والہانہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک 16 دن میں گئے، ہم تو 6 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں، اور ہر دن ایک قرآن انہوں نے پڑھا، ہر دن ایک قرآن۔ یہاں سورہ یاسین بھی نہیں پڑھتے، درود شریف بھی نہیں پڑھتا، 6 گھنٹے۔ من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جو اللہ کے گھر پر آئے میری قبر پر نہ آئے تو اس نے تو بے وفائی کی ہے۔ تو اس لیے ایمان والا جب وہاں جاتا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی حاضری دیتا ہے۔ ہدایت لانے کی چیز ہے، ہدیہ لانے کی چیز نہیں ہے۔ ہدیہ لانے سے منع نہیں کرتے، ہدیہ لانے سے زیادہ ہدایت لانے کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تقسیم ہدایت کی جگہ بنایا ہے۔ درود شریف کا اہتمام کرے، سنتوں کا خاص اہتمام ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں۔ جنت البقیع کے اندر، قبرستان بقیع کے اندر کیسے کیسے سورج دفن ہیں، کیسے کیسے چاند چلے گئے، کیسے کیسے صحابہ، 1200 صحابہ کی قبریں ہیں بقیع کے اندر۔ اور جتنی مسجد نبوی ہے آج، وہ تقریباً حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا شہر مدینہ ہے۔ اب میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں تو پتہ نہیں کس صحابی کے گھر میں بیٹھا ہوں، کس کے صحن میں بیٹھا ہوں، کس کے سامنے کی سڑک سے میں گزر رہا ہوں، کس کی مسجد میں بیٹھا ہوں۔ تلاوت میں لگے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آپ زندہ ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا جسد اطہر جس مٹی سے مل چکا ہے، وہ مٹی اور وہ خاک کائنات کی ساری جگہوں سے افضل ہے۔ آدمی بے ادب وہاں پر نہ جائے، تصویر کشی کے اندر آدمی نہ پڑے۔ حضرت اشج عبد القیس رضی اللہ عنہ پہنچے، ان کے ساتھیوں نے تو سواری کو باندھا بھی نہیں، چارہ ڈالا بھی نہیں، جوش میں آ کر مجلس نبوی میں بیٹھ گئے۔ حضرت اشج عبد القیس نے سواری کو اطمینان سے باندھا اور اطمینان سے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ بے صبری کے بہت سارے موقع آتے ہیں، آدمی کا غصہ بے لگام ہو جاتا ہے، ٹریولز والوں پر بدتمیزی تل جاتی ہے، ساتھ میں بوڑھے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، شہری ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے موقع آتے ہیں جس میں آدمی کے جذبات بے قابو ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اشج، تمہارے اندر 2 خوبی ہیں، ایک طبیعت کا ٹھہراؤ، دوسرا طبیعت کی نرمی۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا
عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی، احد کی، بدر کی زیارتیں کروائی جاتی ہے، اور پتہ نہیں اور ایسی چیزیں بھی جس کا کوئی سیرت سے تعلق نہیں ہے۔ وادی جینے کہتے، گاڑی ادھر جاتی ادھر آتی، وہاں پہ گریوٹی کم ہے، آدمی وہ تماشے دیکھنے جس کا سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بازاروں میں آدمی وقت نہ لگائے۔ مجھے بار بار حاضری نصیب ہو، کیا طریقہ ہے؟ ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے، مجھے بار بار چوز کیا جائے، بار بار مجھے انتخاب کیا جائے، کیا طریقہ ہے؟ میں صحیح پریزنٹیشن دوں گا، صحیح مظاہرہ کروں گا تو دوبارہ مجھے بلایا جائے گا، اگر میں صحیح وقت گزاروں گا تو اللہ بار بار حاضری کے لیے بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سفر قبول فرمائے، آسان فرمائے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اب جانے والوں کے لیے، آئندہ جانے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا مقدر فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ، ہم تو بڑے ناپاک ہیں، ہم تو بڑے ناقدر ہیں۔ اے اللہ، بلاوا اگر آیا بھی تو آپ کے فضل کی وجہ سے آیا، کوئی نیکی اس قابل نہ تھی کہ آپ بلا لیتے، ابھی بھی کوئی نیکی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے دربار میں پیش کی جائے۔ اے اللہ، ایک چونٹی نے ارادہ کیا، آپ نے کبوتر کے پیروں پر بٹھا کر اسے کعبۃ اللہ تک پہنچا دیا۔ اے اللہ، ہم تو چونٹی سے بھی کم حوصلہ رکھتے ہیں، ہم چونٹی سے بھی کم حوصلہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی انتظام فرمائیے۔ ہماری خاندانوں کی بوڑھیاں تڑپ رہی ہیں، ہمارے خاندان کے بوڑھے مکۃ المکرمہ کے پڑوس میں رہے، حرمین کے پڑوس میں رہے، حجاز مقدس کے پڑوس میں رہے، جزیرۃ العرب کے پڑوس میں رہے، پیسہ تو خوب لایا، عمارتیں تو بنائی، آپ کے گھر پر حاضری کا موقع نہ ملا۔ اے اللہ، ہمیں محرومی کی موت نہ دیجیے، یہودیت و عیسائیت کی موت نہ دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے اپنے گھر پر بار بار کی حاضری تربیت والی مقدر فرمائیے، دعوت والی مقدر فرمائیے، روحانیت والی مقدر فرمائیے، نیک بندوں کی صحبت والی مقدر فرمائیے، رکاوٹوں کو ختم فرمائیے، مالی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا جب کوئی افریقہ کا بوڑھا جھکی ہوئی کمر کے ساتھ آپ کے گھر کے گول عاشقانہ دیوانہ وار گھوم رہا ہو۔ اے اللہ، آپ کی رحمت کتنی برستی ہوگی جب کوئی پڑوس ملک کی بڑھیا جھکی ہوئی کمر کے ساتھ پسینہ بہہ رہا ہے، اس مشقت کے زمانے میں، اس درازی عمر کے ساتھ۔ اے اللہ، ان کے طفیل میں ہمارے ایمان پر خاتمے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے ایمان پر خاتمے کا فیصلہ فرما، ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما، ہمارے معاملات کی صفائی کا فیصلہ فرما، ہماری معاشرت کے جوڑ کا فیصلہ فرما، ہمارے عقیدے کی پختگی کا فیصلہ فرما، ملک اور عالم میں امن و امان کے قائم ہونے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، بہت سخت دل ہیں، بہت سخت دل ہیں، نماز پڑھ پڑھ کر سجدوں میں بھی تو یاد نہ آیا، روزوں میں بھی تو یاد نہ آیا، قبرستانوں میں بھی تو یاد نہ آیا، تیرے گھر کے طواف میں بھی تو یاد نہ آیا۔ اے اللہ، اس دل کو موڑ دیجیے، غفلت سے پھیر دیجیے۔ اے اللہ، غفلت سے پھیر دیجیے۔ اے اللہ، دین کے لیے قبول فرما، دعوت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، بہت راتیں گناہوں میں گزر گئی، جتنے گناہ کر سکتے تھے سب کر لیے، جتنے چھوٹ گئے اس لیے چھوٹ گئے کہ کر نہیں سکے۔ اے اللہ، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، وہاں پر آپ کا نام اور آپ کا کام، دعوت کی محنت، اے اللہ ہم سب کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے محنت کا لے جانا ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ ہے، آپ کے اسم اعظم کا واسطہ ہے، آپ کے حبیب پر اتنی درود، اتنی رحمتیں برس جائے، اتنے سلام اتر جائے جتنا اب تک لوگوں نے پڑھا، جتنا آئندہ پڑھیں گے، جتنے ذروں کی تعداد، جتنے پتوں کی تعداد، جتنے قطروں کی تعداد، اے اللہ جتنوں نے اب تک پڑھا، جتنے آئندہ پڑھیں گے، اے اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی
تسکین کا ذریعہ بنا دے، سنت والی زندگی کی نورانیت ہمائیں اور ہماری عورتوں کو عطا فرمائے۔ یا سند من لا سند لا، یا عماد من لا عماد لا، یا کنز الفقراء، یا حرز الضعفاء، یا رحیم المساکین، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین، یا رازق الطفل الصغیر و یا جابر العظم الکثیر، یا جابر العظم الکثیر، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ نہ تکلیفیں دیکھی جاتی ہے، نہ خدمت کی جاتی ہے، نہ اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، نہ دلوں کے جذبات پر قابو پایا جاتا ہے۔ اے اللہ تیماردار کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، موت کی دعائیں زبانوں پر آ جاتی ہے، بڑے کمزور ہے مولا، آپ ناراض نہ ہو، آپ عافیت کا معاملہ فرمائیں، آپ عافیت کا معاملہ فرمائیں، آپ عافیت کا معاملہ فرمائیں، آپ عافیت کا معاملہ فرمائیں۔ ہم جس حال میں ہیں ہم تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے بدتر کے مستحق ہیں، مولا یہ تو تیرا کرم ہے، پانی نہ برسا پتھر بھی نہ برسا، یہ تو تیرا کرم ہے کہ روٹی تو مل گئی، صحت تو باقی رہ گئی، ایمان سلامت رہ گیا۔ نہ جانے کتنے گناہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے لوٹنے کے لیے کافی تھے، آپ کے کرم نے آج تک ایمان کو سلامت رکھا۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے مرحوموں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو وطن کی روٹی عطا فرما، خدمت کی روٹی، دعوت کی روٹی۔ اے اللہ ہماری روزی کسی ناقدرے کے حوالے نہ فرما، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں، کسی آزمائش کے قابل نہیں۔ اے اللہ ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں، ہم نے پر کٹوا دی ہیں، ہم نے سینگ نکلوا دیے ہیں، ہم نے جمانے کے لیے لوگوں کو کہہ دیا ہے۔ اے اللہ آپ انتظام فرما دیجیے، آپ مواقع روزگار پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھر دیجیے، اے اللہ بکھرے ہوئے ہیں جمع فرما دیجیے، بدعات میں ہیں سنتوں پر لا دیجیے، بے دینی میں ہیں دین کا نور عطا فرما دیجیے، اپنے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے آنے سے فارغ ہو کر تشریف لے جائیں۔ انفرادی طور پر بھی مل کے بات عمرہ کو جانے والے کو بات کرنا چاہ رہے تھے، ہاں بڑی انفرادی طور پر سب سے کچھ عمرے کا